دوستو سیزن 3 ایپیسوڈ نمبر 33 کے آغاز میں گورنر ویسلوس الینا کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ الینا کہتی ہے کہ ابھی میں اپنے بابا کے سوگ میں ہوں، ابھی میں اس سوال کا جواب دینے کی سکت نہیں رکھتی۔ پھر ایک سپاہی آتا ہے جو الیار کے منتخب ہونے کی خبر دیتا ہے، پھر ویسلوس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف باتوہان بے ہوش اصلاح خاتون کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، اب میں تمہیں کسی سے پریشان ہونے نہیں دوں گا۔ ادھر کوپک کہتا ہے کہ میں دونوں قبیلوں کے اتحاد دیکھ کر خوش ہوں، میں کونیا جا کر سلطان کو بتاؤں گا، اور قبیلے والے کاروبار کی شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاروبار مندی کا شکار ہے، جس پر الیار کہتا ہے کہ اب ہمارا ترقی کا وقت ہے، اب ہم کئی قبیلے کے ساتھ اتحاد میں ہیں، اب ہم دونوں قبیلے کامیابی کی بلندی کو چھوئیں گے۔ پھر باتوہان اصلاح کو لے کر جاتا ہے تو اسے ہوش آ جاتی ہے اور وہ پانی مانگتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو۔ باتوہان کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے مت پیش آؤ۔ پھر دوسری طرف اورال کہتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ کوپی کسے کہتا ہے کہ اپنی زبان بند رکھو۔ پھر سب الیار کو سردار بننے کی مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر باتوہان اصلاح کو اپنے خیمے لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے شادی کرو، اور اصلاح کہتی ہے کہ ذلیل انسان یہ کبھی نہیں ہوگا، مجھے چھوڑ دو۔ دوسری طرف ارطغرل الیار کو کہتا ہے کہ ہم اپنے اتحاد سے تمام ترکوں کو اکٹھا کریں گے کوپی کی مدد سے۔ الیار کہتا ہے کہ بالکل، اب ہمارا مقصد ایک ہے اور ہماری منزل بھی ایک ہے۔ ادھر چولپان خاتون اورال کو بھڑکاتی ہے اور وہ سیدھا کوپی کے پاس آتا ہے اور کوپک اسے اپنی طرح غداری سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں کونیا سلطان کے پاس جاؤں گا تم پیچھے سے الیار کو قتل کر دینا، اور قتل اس طرح کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ قتل کرنا تو تم جانتے ہو، لیکن قتل کو چھپانا بھی سیکھو۔ پھر باتوہان اصلاح سے شادی پر اصرار کرتا ہے اور اصلاح ہمیشہ کی طرح انکار کرتی ہے اور ایک پتھر لے کر اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن باتوہان اسے باندھ دیتا ہے۔ پھر اورال اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ کوپک سے میرا سرداری کا سودا ہو گیا ہے۔ اتنے میں ایک عورت آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اصلاح کہیں نہیں مل رہی، اور اورال اسے ڈھونڈنے چلا جاتا ہے۔ اور ارطغرل کوپی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تمام ترکوں کو اکٹھا کرنے میں ہماری مدد کرو گے۔ غدار کوپک ارطغرل سے بھی سودا کر لیتا ہے اور مان جاتا ہے۔ دوسری طرف باتوہان کا کارے چیسر قلعے میں آتا ہے اور دمرل اسے دیکھ لیتا ہے، اور وہ گورنر کو بتاتا ہے کہ میں الیار اور ارطغرل کا اتحاد توڑ سکتا ہوں، پر آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی۔ پھر کوپک الیار کو تحفہ دیتا ہے اور اصلاح کے بارے میں بتاتا ہے کہ اب ہماری شادی ہونی چاہیے۔ اتنے میں اورال اصلاح کے غائب ہونے کی خبر دیتا ہے اور الیار سپاہیوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ پھر باتوہان گورنر کو بتاتا ہے کہ ان دونوں کی کمزوری میرے پاس ہے، یعنی ان کی بہن اصلاح خاتون۔ ہم ان دونوں کو بلا کر قتل کر دیں گے اور میں چاودار قبیلے کا سردار بن جاؤں گا، پر آپ کو مجھے سونا دینا ہوگا، اور وہ سونا ادار دینا ہوگا۔ گورنر ہنس کر پوچھتا ہے کہ ادار وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ ارطغرل کے پاس ایک سونے کی کان ہے، ہم اس پر حملہ کر کے آدھا آدھا کریں گے۔ پھر گورنر سونا دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، لیکن گورنر ویسلوس غداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے پیچھے اپنے سپاہی لگا دیتا ہے۔ پھر الیار اورال سے کہتا ہے کہ آپ کو سب پتہ ہے کہ اصلاح خاتون کو کس نے اغوا کیا ہے، وہ سب بتاؤ۔ کوپک اسے پوچھتا ہے کہ کسی نے آپ سے بدلہ لینا ہو تو مجھے بتاؤ، اسی نے یقیناً اس کو اغوا کیا ہوگا۔ اورال بتاتا ہے کہ یا تو وہ ڈاکو ہو سکتے ہیں یا پھر باتوہان ہو سکتا ہے جو مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اصلاح خاتون کو اغوا کر سکتا ہے۔ پھر ارطغرل آتا اور آئمہ خانم سب اسے کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں، اور ارطغرل دعوت کے اہتمام کا کہتا ہے، اور ارطغرل کا بیٹا گندوز اپنی جنگی مشقیں کر کے دکھاتا ہے، جس پر ارطغرل بہت خوش ہوتا ہے اور سارے قبیلے والے اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ پھر الیار کوتلاجہ کو ارطغرل کے پاس بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں جا کر بتاؤ کہ ہمیں ان کی مدد چاہیے۔ کوپک اورال کو کہتا ہے کہ اگر اصلاح کو کچھ ہوا تو میں تم سے اور باتوہان سے حساب لوں گا۔ پھر شام کے کھانے میں ارطغرل کہتا ہے کہ ابھی ہم مضبوط ہیں اور ہمارا کامیابی کا وقت ہے۔ پھر اذان کو کچھ گا کر سنانے کے لیے کہتا ہے۔
پھر اذان ایک بہادری کا نغمہ سناتا ہے جس پر سب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور دوستو اس قسط کا اختتام یہاں پر ہو جاتا ہے۔